ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، ہو جائے کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ ہماری صحیح و بہم کی طواف حج کا ہنگامہ، اگر باقی تو کیا کند ہو کے رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ علامہ اقبال کو اندر لاہوری فرماتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے وقار، اپنی عزت، اپنا جاہ و جلال، عزم و استقلال، جو مسلمانوں کا روب و جلال تھا، دبدبہ تھا، اقبال کہتا ہے مسلمانوں سے غافل ہو چکا ہے۔ اصل میں تو اقبال کہتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وارث ہے، لیکن اقبال کہتا ہے وارث جب موت کا وقت ہے نظر کوئی بھی نہیں آتا، جب جان مال سب کہتے ہیں کہ ہمارا قربان ہے، جب قربان کرنے کا وقت ہے تو پھر نظر کوئی، سب نے جھوٹے دعوے کیے ہوئے ہیں کہ جناب ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ اقبال کہتا ہے مسلمان جو تھے نا ان کے اندر جب عشق تھا وہ کہتے نہیں تھے کسی کو ہم عاشق رسول ہیں، ان کی نگاہ ایسی تیری نگاہ سے سینوں میں دل کانپتے تھے۔ کہتے ہیں مسلمان جب نگاہ اٹھا کر کافروں کو دیکھتے تھے تو ان کے دل ہل جاتے تھے۔ یہ محمد عربی کے شعر کی آنکھ ہے۔ اقبال کہتے ہیں جس سے جگر لالا سے ٹھنڈک و شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مسلمان کی آواز اتنی گرجدار تھی، آپس میں جب بیٹھتے تھے آواز سنن سے بھی زیادہ نرم، آپس میں اتنی زیادہ نرمی کے ساتھ بات کرتے تھے، پتہ نہیں لگتا تھا یہ وہی ہے۔ جب بات کافروں کے ساتھ آتی تو آواز ایسی گرجدار نکالتے تھے۔ اقبال کہتے ہیں جس سے جگر لالا سے ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ کہتے ہیں جب بات کافروں کے لیے آتی آواز ایسی نکالتے دریاؤں کے دل بھی ہل جاتے تھے کہ یہ محمد عربی کے شعر کی آواز ہے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں نہ ان کے اندر وہ گفتار ہے نہ ان کے اندر وہ کردار ہے، دعوے سب کے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو اوپر نظام چل رہا ہے اس میں کیا شک، یہ محکم ہے، یہ ابلیسی نظام۔ کہتے ہیں یہ جو اوپر نظام ہے نا، علامہ اقبال کی جو کتاب ہے ارمغان حجاز، اس کی پہلی جو غزل آپ نے لکھی ہے، غزل نہیں، آپ نے جو پہلا شعر کا مکالمہ لکھا ہے نا، ابلیس کی مجلس شورا، اس کا نام یہ لکھا ہے کہ ابلیس کی شورا لگی۔ شیطان نے اپنے سارے چیلوں کو اکٹھا کیا اور اس نے اپنے چیلوں کو کہا دیکھا نہیں کہ تم نے میں نے پوری دنیا کے اندر کافرانہ نظام، یہ جو جمہوریت کا نظام ہے وہ کہتا ہے یہ میرا دیا ہوا ہے، تم نے دیکھا نہیں۔ تو اقبال کہتا ہے کہ اس چیلوں میں سے پہلا جو چیلا پہلا اس کا مشیر کھڑا ہوا نا تو اس نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، اس میں کیا شک، یہ محکم ہے، یہ ابلیسی نظام۔ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو نظام چل رہا ہے یہ سارا جتنے بھی اس میں بادشاہ ہیں، وڈیرے ہیں، سردار ہیں، ایم پی ہیں، ایم این اے ہیں، یہ تیرے رستے پر چل رہے ہیں، تیرے اپنے بڑے کو کہہ رہے ہیں۔ شورا کا جو ان کا مشیر ہے، اقبال کہتے ہیں وہ مشیر کہتے ہیں شیطان کو، جتنے بھی یہ سارے وڈیرے بادشاہ، ایم پی، ایم این اے، یہ شیطان تیرے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر نظام پختہ ہوئے، اس سے ہوئے غلامی میں عوام۔ کہتے ہیں اس کے اندر جو تو نے نظام دیے نا ان کو، اس نظام کے اندر غلامی ہی غلامی ہے، اس کے اندر سر اٹھا کے جینے کی اجازت نہیں ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے بھی ہم غلام تھے، انگریز کے غلام تھے، بننے کے بعد بھی آج ہم امریکہ کے غلام ہیں، آج ہم یورپ کا نظام یہاں چلا رہے ہیں، آج ہم یہاں نظام کافروں کے لیے بیٹھے ہیں، ہم یہاں نظام ہندوؤں کے لیے بیٹھے ہیں، ہم یہاں نظام جو نواز شریف کا چلا رہے ہیں، عمران خان کا چلا رہے ہیں، زرداری کا چلا رہے ہیں۔ محمد عربی کے نظام کی بات کسی ایک پارٹی کے بھی منشور کے اندر نہیں ہے۔ جتنی بھی پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ہیں، بلے والے ہوں، مقدر میں ایم پی اے کے آگے جھکنا ہی ہے، ان کے مقدر میں عمران کے آگے جھکنا ہی ہے، ان کے مقدر میں نواز کے آگے جھکنا ہی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کرتا ہے نا، جو اس کے سامنے جھکتا ہے، رب پھر یہ کسی اور کے آگے جھکنے بھی نہیں دیتا، پہلے اس کی بارگاہ میں جھکنا پڑتا ہے، پہلے اسے سجدہ ریز ہونا پڑتا ہے۔ لیکن جو اس میں اس کی بارگاہ میں جھکنا پڑتا ہے، پہلے اسے سجدہ ریز ہونا پڑتا ہے، لیکن جو اس کو نہیں مانتا، اس کے راستے پر نہیں چلتا، اس کے دیے ہوئے نظام پر نہیں چلتا، اس کے دیے ہوئے محبوب کے راستے پر نہیں چلتا، اس طریقے پر نہیں چلتا، اس نظام کی بات نہیں کرتا، محبوب کے راستے پر نہیں چلتا، اس طریقے پر نہیں چلتا، اس نظام کی بات نہیں کرتا۔ اقبال کہتا ہے ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ کہتے ہیں ان کی فطرت کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم نے جو نماز پڑھنی ہے، ہم نے جو بادشاہوں کے آگے بات کرنی ہے، ہم نے کبھی بھی بادشاہوں کے آگے سر نہیں اٹھانا، ہم نے ہمیشہ رکوع والی اور سجدے والی نماز پڑھنی ہے، قیام والی کھڑے ہونے والی نماز ہم نہیں پڑھنی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہماری صحیح ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا و ملوکیت کے ہیں بندے تمام۔ علامہ اقبال کہتا ہے یہ شیطان نے کہا، اس کے چیلوں نے کہا، یہ ہمارے اس نظام کی، جمہوری نظام کی ایسی برکت ہے، ہم نے جو اس نظام کے اندر محنت کی ہے، اس کی یہ صلہ ہمیں یہ ملا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے جو بزرگ تھے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، مجدد عرب ثانی، حضرت ابو علی قلندر، بڑے بڑے ہمارے بزرگان دین،
ان کے پاس حکمران آیا کرتے تھے، یہ کسی کے پاس نہیں جاتے تھے۔ شیطان نے کہا ہم نے جو نظام لائے ہیں نا، اب سارے ان کے ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو صوفی کہنے والے، اپنے آپ کو بڑے بڑے ملا کہنے والے، اپنے آپ کو ولی کہنے والے، اب سارے ہمیں بادشاہوں کے دروازوں پر نظر آتے ہیں۔ پہلے بادشاہ ان کے دروازے پر آتے تھے، شیطان کے نظام کے آنے کے بعد یہ سارے بادشاہوں کے دروازے پر جاتے ہیں، اور پھر ان کو کہیں کہ یار تمہارا کام ان کے پاس جانا نہیں ہے، تو کہتے ہیں نہیں، مصلحت یہ کہتی ہے کہ اس دور کے اندر ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب۔ علامہ اقبال کہتا ہے یہ غلام بات یہ کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر سر اٹھا کے جینے کی بات نہیں ہے، قرآن کے اندر سر جھکانے کی بات ہے۔ یہ قرآن کو بھی نعوذ باللہ ناقص کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر بھی کمی ہے۔ قرآن کیوں نہیں کہتا کہ حکمرانوں کے سامنے سر جھکا کے جیو؟ قرآن کیوں کہتا ہے ہر ظالم کے آگے سر اٹھا کے جیو؟ اب یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، آپ پورے کا پورا قرآن بھی پڑھ کر سنا دیں، ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی، ان کو عمران کی بات سمجھ آئے گی، اللہ اور اس کے رسول کی دین کی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ باہر نکل کر یہی بات کر گئے، مولوی صاحب آئے ہیں سیاسی گلیں کر رہے ہیں، دین میں تو سیاست ہے ہی نہیں بھئی، دین میں نہیں ہے تو آپ ہمیں دکھائیں نا کس جگہ سرکار نے فرمایا کہ دین کے اندر سیاست نہیں ہے۔ آپ کا حق ہے، آپ دین کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دین کے اندر نہیں ہے، مطلب آپ نے کسی جگہ پڑھا ہے تو پھر ہمیں بھی بتائیں کس جگہ سرکار کی حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ دین میں سیاست نہیں ہے ہی نہیں۔ یہ بات میرے آقا مولا نے خود 10 سال سیاست نہیں کی کہ نہیں کی؟ کیا حضور نے نظام حکومت نہیں چلایا؟ کیا حضور نے عدالتیں نہیں چلائی؟ کیا حضور نے ویلفیئر نہیں چلائی؟ غریبوں کی مدد نہیں کی؟ حضور نے یونیورسٹی نہیں بنائی؟ کیا حضور نے عدالتوں میں فیصلے کرنے کے طریقے نہیں بتائے؟ کیا حضور نے خارجہ پالیسی نہیں بنائی؟ حضور نے کیمپ نہیں لگوائے تھے، ہسپتال نہیں بنوائے تھے کہ کیمپوں کے اندر زخمیوں کی مرہم پٹی کی جاتی تھی؟ سارا نظام ہمیں حضور دے کر گئے، پھر اس نظام کے اوپر چل کر، اس نظام کے اوپر چل کر ابو بکر صدیق امیر المومنین حکمران بنے کہ نہیں بنے؟ پھر اس نظام کے اوپر چل کر عمر فاروق حکمران بنے کہ نہیں بنے؟ پھر اس نظام کے اوپر چل کر عثمان غنی حکمران بنے کہ نہیں بنے؟ اس نظام کے اوپر جو حضور نظام دے کر گئے، جس نظام کے لیے حضور کی 4 نمازیں قضا ہوئی، حضور تلوار لے کر بارڈر پر کھڑے رہے، دشمن آ رہا تھا، حضور تلوار لے کر کھڑے رہے، 4 نمازیں حضور کی نظام کی خاطر قضا ہو گئی۔ ساری زندگی حضور نے حج نہیں کیا، سب سے آخر میں سب سے پہلے حضور نے نظام لائے، حضور اوپر نظام کو لائے، پھر سب سے آخر میں حضور نے حج کیا۔ آج نظام کی بات ہی نہیں کرتا، عمرہ ہر سال کرتا ہے، حج ہر سال پہ جاتے ہیں اور نظام مصطفیٰ کی بات ہی نہیں کرتے۔ حضور بھی گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نظام ہی خراب ہے، ہم تو جب آ جائے گا پھر آ جائیں گے، میں نے کہا حضور بھی گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور بھی کہتے کہ بھی میں تو نہیں کر سکتا، جب نظام ٹھیک ہو جائے گا تو میں بھی آ جاؤں۔ کن کہتے نا فیکون، اسی دن نظام ایک لمحے میں نظام مصطفیٰ آ جانا تھا، نظام بھی آ جانا تھا۔ حضور نے اپنی امت کی خاطر، تعلیم امت کے لیے حضور نے 40 سال محنت کی، گھر گھر جا کر پیغام دیا دین کا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج کوئی دین کی بات کرے ہم اس پر بیٹھ کر ہنستے ہیں۔ دین حضور نے خود فرمایا ہے نا، جو دین کے اوپر تعین زدی کرتے ہیں نا، بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، مولوی ہمیں لگے نہیں، مولوی میں کی پتا ہے دین تے اتنی سختی ہے نہیں، دین کے اندر تو سیاست ہے ہی نہیں، یہ دین ویسے مولوی اپنی طرف سے نہیں پھر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا قیامت والا دن 3 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک سواریوں پر سوار ہو کر میدان حشر جائیں گے، دوسرے پیدل چل کر جائیں گے، تیسرے جو ہوں گے اپنے منہ کے بل چل کے جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ میرے آقا مولا نے فرمایا جو رب ٹانگوں سے چلاتا ہے وہ قیامت والے منہ سے چلائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ منہ سے چلیں گے کیوں؟ وجہ کیا بنے گی؟ کس سزا کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا جس منہ سے وہ دین کے خلاف بات کرتے رہے، میرے دین کے خلاف کہتے تھے یہ دین میں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کافروں کے نظام کی بات، رسول اللہ کے دین کو کہیں یہ پرانا ہو چکا ہے، کافروں کا نظام ترقی یافتہ ہے، یہ نہیں مولویوں کو کیا پتا، کافر تو دیکھو امریکہ چاند پر پہنچ گیا ہے، مولوی آج بھی مسجد میں کھڑے ہیں۔ میں نے کہا امریکہ آج پہنچا ہے، ہمارے آقا مولا نے 1400 سال پہلے چاند کو نیچے اتار دیا۔ وہ کہتے ہیں رحمت سارے سارے گنے سے
رحمت دے سہارے بلیسن وگدی ندی دے کنارے بلیسن جتھا بھی لگسی لبیک دا نعرہ حلالی بندے سارے بلیسن یا رسول اللہ لبیک 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 الحمدللہ ابھی سال نہیں ہوا لبیک کے نعرے تو آج بھی لگا ہاں یہ تو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا بڑے خاک ہو جائیں گے چل جائیں گے قیامت تک میرے آقا و مولا کا ذکر رہنا ہے نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائیں گے سب فنا ہو جائیں گے کافی اور لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی اور لیکن حشر تک نعت حضرت زبانوں پر سخن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب اولاد کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو سید کفایت علی کعبی فرماتے ہیں کہ یہ جو کاٹن کا سوٹ پہن کر پراڈو کی گاڑی پر بیٹھ کر بدماشی کرتا ہے نا مسلمانوں کو آنکھیں دکھاتا ہے آنکھیں وہاں دکھا جہاں دکھانے کا حق کیا ہے سانوں آگے کھانا بھی کھائیے کر اے آپ نے بدماشیاں سنبھال کے رکھ اسی ساری بدماشیاں دیکھ نہیں ہیں ہونا سی نظام مصطفیٰ لے آنے ہماری تمہارے ساتھ لڑائی نہیں تم ہمارے بھائی ہو ہمارے اوپر تو پولیس والے بھی گولیاں چلا رہے تھے تو ہم ان کو بھی کہتے تھے یہ اپنے ان کو کچھ نہیں کہنا کبھی موقع بنا تو مودی مسیح لٹکا کے بھی کھاؤں گے محمد علی غلام انشاءاللہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں موقع ضرور دے گا اگر 22 سال بعد اور کمینہ آ سکتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے تو سانوں کہنے میں جناح مولوی صاحب جو ہے یہ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں تحریک لبیک والے کیا کرتے ہیں مذہبی کارڈ استعمال ہمیں اگر سانوں کارڈ کی استعمال اسی پورے دے پورے مذہبی ہیں ہم کٹر ملنا ہیں کٹر سیاسی ہیں کٹر محمد عربی کے کمی ہیں یہ تو ہمارے بارے میں تو تمہارے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا یہ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرکزہ آپ نے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہے ہم تمہارے غلام نہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں ہم تمہارے تابع نہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہیں تو پھر انڈیا نے کہا تمہیں تو 74 سال ہو گئے تمہارے بارے میں آج تک انڈیا نے نہیں کہا یہ حضور کے غلاموں کے بارے میں انڈیا نے کہا یہ جو لبیک والے ہیں یہ کٹر مل رہے ہیں یا رسول اللہ لبیک 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 ابھی سال بھی نہیں ہوا سال پورا نہیں ہوا جنہوں نے ہم پر ظلم کیا تھا چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہمارے جوانوں پر گولیاں چلائی شیل چلائے ہماری ماں بہنوں کے گھروں کے اندر گھس کر ان کے ساتھ بدتمیزیاں کی وقت گزر گیا اللہ عزیز انتقام تو مشو مغرور پر حلم بابا جی فرماتے تھے مولا روم فرماتے تو مشو مغرور پر حلم خدا دیر گیرت سخت گیرت ہر طرح مولا روم فرماتے تو غرور اور تکبر میں ہے کہ تیرے پاس حکومتیں ہیں تو سیٹ پر بیٹھا ہے تیرے پاس MNA ہیں تیرے پاس طاقتیں ہیں تو مولا روم فرماتے ہیں غرور اور تکبر نہ کر یہ رب تو یہ ڈھیل دے رہے ہیں وقت ہے واپس آ جا اگر واپس نہ آیا رب دیر سے پکڑتا ہے پھر بڑا سخت پکڑتا ہے پھر پکڑ جب رب کی پکڑ آ جائے نا پھر کوئی بھی نہیں چھڑوا سکتا جب شاہین کے پنجوں کے اندر شکار پھنس جائے نا پھر شکار کے چون 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 کرنے سے شاہین کو کچھ نہیں ہوتا اس نے اس کو شکار کرنا ہی ہوتا ہے جب رب کی پکڑ آ جائے نا تو وہ تو بابا جی فرماتے تھے منگ پناہ محمد بخشا اس بے پرواہ جنابوں مطلب کوئی گل اول نہیں نکلے رد ہو جائیں اس بابوں ہمارے بارے میں کہتے تھے کہ یہ لبیک یا رسول اللہ یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یہی بات ہارون رشید حضرت امام موسیٰ کاظم کو کہتا تھا
اور روزہ رسول کے سامنے کہتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا حضور کا۔ ہارون رشید کہتا تھا کیوں؟ حق حق ہوتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم حق کے راستے پر تھے، تو پھر وہ جو کلمہ پڑھنے والے بھی ہوں حق پر نہ ہو، تکلیف ان کو حق والوں سے ضرور ہوتی ہے۔ جیسے آج نسل ان کی بھی چل رہی ہے جن کو حق سے پریشانی تھی، نسل امام موسیٰ کاظم کی بھی چل رہی ہے جو حق کے راستے پر کھڑے تھے، اور آپ جیل میں بھی گئے تھے۔ امام موسیٰ کاظم کو ہارون رشید نے حق کی خاطر جیل میں ڈالا، اور آپ کی اکثر زندگی جیل میں گزری ہے، اور آپ کو قالین کے اندر بند کر کے آپ کو سانس گلا دبا کر آپ کے قالین دے کر اوپر دبا کر آپ کو شہید کیا گیا۔ اور دوسری روایت میں یہ موجود ہے کہ امام موسیٰ کاظم کو آپ کو سیسا گرم کر کے پلایا گیا، پھر آپ اس وجہ سے شہید ہوئے۔ ہمارے بزرگوں نے تو اتنی قربانیاں دی، اور ہم نے کبھی دین کی خاطر تھپڑ بھی نہیں کھایا، دعوے سب کے ہیں ہم عاشق رسول۔ ہمارے بابے نے جھوٹے دعوے نہیں، ہمارے بابے نے کہا ہے میں کتا پاک رسول اللہ، بس اس سے اگلی بات کبھی کی نہیں ہے کہ ہم عاشق ہیں، ہم متقی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، بس یہی کہا ہم حضور کے در کے کتے۔ گناہگار ضرور ہیں، غدار نہیں ہیں، گناہگار ہیں، جھوٹے دعوے کیتے نہیں سی۔ کہتے ہیں ہمارے علاقے کا شاعر ہے، کہتے ہیں جھوٹے دعوے کیتے نہیں سی، ہٹ جگر دے سیتے نہیں سی، جھوٹے دعوے کیتے نہیں سی، ہٹ جگر دے سیتے نہیں سی، کلا بھامے لڑتا رہ گیا، کلا بھامے لڑتا رہ گیا، منافق کٹھے کیتے نہیں سی۔ ساڑھے بابا جی نے پینٹا لے نوجوانوں کو کھڑا کر دیتا ہے، منافقوں نے ٹولا نہیں کھڑا کرتا، نہیں منافقوں نے مہار لا لئے بلانی لگے، بابا جی نہیں نہیں یہ منڈے کام کر دے رہے ہیں، ویکھے بھی پوری دنیا نو لمیا پایا ہویا، منڈے نہیں پایا ہویا، اور کنہیں حضور نے خود فرمایا من مشى مع ظالم، جس کسی مسلمان نے ظالم کا ساتھ دیا ہوا جانتے ہوئے کہ وہ ظالم ہے پھر اس کا ساتھ دیا، حضور نے فرمایا کسی مولوی پیر کو فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں، میں خود اس پر فتویٰ لگا کر جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا فقط خرج من الاسلام، جس کسی مسلمان نے ظالم کا ساتھ دیا جانتے ہوئے کہ وہ ظالم ہے پھر ساتھ دیا، حضور نے فرمایا وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ بتاؤ جن کو امر بالمعروف بھی پڑھنا نہ آئے، جلسے سے نام ہی رکھ لیا امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور رکھ کے بھی پڑھنا نہیں آیا، اور میں کسی کو پانی لینا سی یا پھر لگتا ہی ہے کہ رب کوئی بھی چنگی چیز تیرے منہ جو کٹوانا نہیں چاہتا۔ پتہ ہے پڑھیا امر بالمعروف میں پڑھیا گیا، امر بالمعروف کا مطلب کیا ہے؟ بھی اچھائی کا حکم دیا جائے، ونہی عن المنکر، برائی سے روکا جائے، تو انہیں کی پڑھے امر بالمعروف کا بیٹا ہے، جڑا انہیں پڑھیا نا وہ دا مطلب ہے امر بن معروف، امر معروف کا بیٹا ہے۔ انہوں امر بالمعروف نہیں پڑھنا آیا، خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا، پاکستان کا مطلب کیا پڑھتے ہو؟ لا 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 ہاں کلمہ نہیں ہے، کشمیر کے جلسے میں پورا کلمہ بھی پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے پڑھا ہے، یہ ہمارے وزیر اعظم ہے، اور مسلمان کہتے ہیں نہیں دیکھو جی آج کل میں کہ جس کو کلمہ بھی نہ آتا ہو چلو ایک باری کہو، یہ جو ٹرین کا لے کے آنا ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ اب کھڑے ہونے سے پہلے ان کو پتہ نہیں ہوتا، جب حلف لیا جاتا ہے حلف سے پہلے تیاری کروائی جاتی ہے، پہلے تیاری بھی کروائی، پھر صدر نے ٹی وی پر چلا، آج بھی وہ بیان پڑھا ہے، ٹی وی پر کھڑے ہو کر صدر نے اس کو 5 بار پڑھایا، پڑھے خاتم النبیین خاتم النبیین خاتم النبیین خاتم النبیین، نہیں آیا اس کمینے کے، ایک بار چالو یار غلطی ہو جاتا ہے، انسان ہے منہ سے نکل، ہم مان لیتے ہیں، ایک بار ہوتا ہے، 2 بار ہوتا ہے، 3 بار ہوتا ہے، 4 بار ہوتا ہے، 5 6 آئے ہی نہیں منہ پر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، کہتا ہے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو، سب کچھ ہے تمہارے اندر، کو مسلمانوں والی بات بھی ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمان لٹ رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، کشمیر لٹ گیا، فلسطین لٹ گیا، برما کی مسلمان بیٹیوں کے لوگوں نے پستان کر کباب بنا کر کھا لیے، آذربائیجان کی مسجدوں کے اندر انہوں نے سور اور خنزیر چھوڑ دیے، کشمیر کی بچیوں کے ساتھ مسجدوں میں زنا کرتے ہیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی 19 سال سے امریکہ کی قید میں بیٹھی ہے، ہماری بیٹیاں غیروں کی قیدوں میں بیٹھی ہیں، ہماری بیٹیاں روڈوں پر آ گئی ہیں، ہر چوک پر ہر اشارے پر چھوٹی چھوٹی بچیاں گاڑیوں کے شیشے صاف کرتی ہیں پیسوں کی خاطر، ہر ہوٹل کے اندر ہوٹل چلانے کے لیے بچی کو آگے کھڑا کرنا پڑتا ہے، ہر بس کے اندر بس کو چلانے کے لیے بچی کو آگے کھڑا کرنا پڑتا ہے، کمپنی بنا لو شیمپو نہیں چلتا، پہلے بچی کو بیچنا پڑتا ہے، بچی کو شیمپو کے ساتھ نہلانا پڑتا ہے، پھر شیمپو بکتا ہے، صابن نہیں بکتا، پہلے بچی بیچتے ہیں پھر صابن بیچتے ہیں، یہاں ٹافی بیچنے سے پہلے اپنی بیٹی بیچتے ہیں پھر ٹافی بیچتے ہیں، ہر چیز بیچنے سے پہلے تو اس قوم نے اپنی بیٹی بیچی ہے، پھر کس چیز سے ہم کہتے ہیں کہ ہم غیرت مند قوم ہیں۔
یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہودی بھی کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں۔ اس سے تو امریکہ کی ٹیم آئی کراچی کے اندر، انہوں نے آ کر کہا ان حکمرانوں کو ہمیں کوئی نئی چیز دکھاؤ۔ انہوں نے یونیورسٹی دکھائی، انہوں نے کہا اس سے اچھی یونیورسٹی، انہوں نے لیبارٹری دکھائی، انہوں نے کہا اس سے اچھی لیبارٹری ہمارے پاس ہے۔ انہوں نے عمارتیں دکھائی، انہوں نے کہا اس سے بڑی بلڈنگیں ہمارے پاس ہیں، کوئی نئی چیز دکھاؤ۔ انہوں نے کہا کیا دکھائیں؟ تو امریکہ کی ٹیم نے کہا ہمیں اس مدرسے میں لے جاؤ جس مدرسے میں علامہ خادم حسین رضوی پڑھا ہے، مدرسے میں لے جاؤ کہ ہم نے صلاح الدین ایوبی کو سنا تھا، پڑھا تھا، دیکھا نہیں تھا، اس نے صلاح الدین ایوبی کے راستے پر چل کر دکھایا کہ وہ اس طرح تھا۔ تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، تیرے جان نثار بے شمار بے شمار۔ اس وجہ سے سوچا کریں وقت ہم گزر جا رہے ہیں، ہمارا وقت گزر گیا، ہمیں ہاتھ کڑیاں لگائی، ہم نے پھر بھی لبیک کا نعرہ لگایا، مالکوں نے نگاہ فرمائی، ہمارا وقت گزر گیا۔ ہمیں جیلوں میں ڈالا، ہم نے لبیک کا نعرہ لگایا، مالکوں نے نگاہ فرمائی، ہمارا وقت وہ گزر گیا۔ ہمارے اوپر پرچے کاٹے، فورس لگائے، گولیاں چلائی، جیسا وقت تھا مالکوں نے نگاہ فرمائی، وقت گزر گیا۔ لیکن یہ اس وقت بھی ہم خوش تھے، لطف سجن دم بدم، کارے سجن گاہ ہوا، ہندوی سجن واہ ہوا، ہندوی سجن گاہ ہوا۔ ہم ہر لمحے، ہر وجہ، ہر وقت حضور کے نام پر خوش ہیں۔ مالک جیسے چاہیں جس طرح رکھے ہم، جس سونا میرے دکھ میں راضی، سفروں میں چلے پانا، مالک راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جنہوں نے ہم پر ظلم کیا، جنہوں نے ہمارے اوپر پرچے کاٹے، جنہوں نے ہم پر فورس شیڈول لگایا، ہمارے قائدین کو جیل میں ڈالا، ہمارے قائد کو جیل میں ڈال کر ظلم و ستم کیا، 8 مہینے جیل میں ڈالا، 3 مہینے بعد پھر باہر نکالا، پھر اس کے اندر چھوڑنے کی بات ہی نہیں کرتے تھے۔ مالک تو تھے نا واللہ خیر الماکرین، رب نے خفیہ تدبیر تو فرمائی، ہمارے علاقے کا شاعر ہے، وہ کہتے ہیں سوز ایسا دیوان میں ہے، سوز ایسا دیوان میں ہے، غیرت ان کے ایمان میں ہے، ذلیل ہو رہے ہیں کل آدم کہنے والے۔ سوز ایسا دیوان میں ہے، غیرت ان کے ایمان میں ہے، ذلیل ہو رہے ہیں کل آدم کہنے والے، لبیک اب بھی میدان میں۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ جب حضرت عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تحریک ختم نبوت چلائی نا 1953 کے اندر، تو اس میں 10,000 بندے شہید ہوئے ختم نبوت کی خاطر۔ تو اس دوران ایک نوجوان کو ہم یہی بات کرتے تھے، ہم نے کہا یہ سیٹیں ہیں، یہ فانی ہے، یہ ارباب طرف کی کرسی، قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی، جسٹس ہو وزیر اعظم ہو یا ہو صدر، دیپک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی، قائم دائم بس یہ کرسی ہو السماوات والارض، قائم دائم ہمارے رب کی کرسی، اس نے قائم دائم رہنا ہے۔ یہ کرسی آنی جانی ہے، رہا یزید نہیں ہے تو رہنا تم نے بھی نہیں ہے، رہا نمرود نہیں ہے رہنا تم نے بھی نہیں ہے، لیکن حضور کے غلام، حضور کے نام کی برکت سے قیامت تک حضور بھی نام بھی رہے گا، حضور کے نام کی برکت سے حضور کے غلاموں کا نام بھی رہے گا، انشاءاللہ رہے گا۔ ہم یہی کہتے تھے عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ جب آپ نے تحریک ختم نبوت حصہ لیا نا تو آپ کام کر رہے تھے، اس وقت ایک نوجوان کو پکڑ کر لے گئے تھانے کے اندر، تو تھانے کے اندر گئے تو اس کو وہاں جا کر بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد افسر آیا، اس نے آ کر پوچھا بھی اس کو کیوں پکڑ کر لایا، کس وجہ سے؟ اس نے کہا یہ بھی تحریک ختم نبوت میں شامل تھا اور روڈ بند کیے ہوئے تھے۔ اب کسی کو تکلیف نہیں ہے، 8-10 دن سے پورے ملک کے اندر انہوں نے اقتدار کی خاطر، اپنی سیٹوں کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر یہ سارے نکلے ہوئے ہیں، روڈ بند کیے ہوئے، اب کسی کو تکلیف نہیں ہوئی۔ دیکھا جی انہوں نے روڈ بند کیا ہوا تھا، دیکھو جی انسانیت، اب ہیومن رائٹس کسی کو یاد نہیں ہے، اور انسانیت کسی نے دردی نہیں، اب سکولوں کا کسی کو خیال ہی نہیں ہے کہ بچے سکول میں بھی جائیں گے۔ یہ پورا 2 سال کورونا چلتا رہا، اس وقت کسی کو فکر نہیں آئی، اب انہوں نے روڈ بند کیے پورے اسلام آباد کے اندر، نام اسلام آباد، اور ادھر عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی ابرار الحق کو بلا کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو رہا ہے۔ عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی امر بالمعروف کر رہا ہے، اب ابرار الحق امر بالمعروف کا حکم دے رہا ہے۔ کیا بات ہے، قوم کی بھی کیا بات ہے، جو جا کر اپنی بیٹیوں کو ناچتا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پڑھتے ہیں۔ وقت گزر گیا، ہم یہی کہتے تھے ظلم اتنا کرو جتنا آگے جا کر سہ سکو، ظالمو اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، وقت بدلے گا، دور بدلے گا، انشاءاللہ وقت بدل گیا، وقت آ گیا، تم بھی ذلیل ہو گئے، اور آگے جس نے بھی دین کے ساتھ ٹکر لی ہے یہاں نہیں، آگے بھی ذلیل ہوگا، یہاں بھی ذلیل ہوگا۔ بابا جی کہہ گئے ہیں، انہوں نے بھی عمران خان رو نہیں رہا، بابا جی کیا بھی رہے، انہوں نے رونا ہے، انہوں نے نسلہ بھی رونا ہے،
انہیں قبر بھی رونا ہے کل حشر بھی رونا ہے باقی رونا ہے انہوں نے رونا ہے روز روز بھی عمران میں دھمکیاں آ رہی ہیں میری دھمکیاں آ رہی ہیں سانو تو دھمکیاں ہی اسی تے نہیں رونا کیسے کیسے تانوں تھوڑے گھر والے چک لاں گے تھوڑے بچیاں نوں انکار داں گے تھوڑی اماں نال انکار تے اسی تے نہیں اسی کیا جی سونا میرے نفع تے رضی مالک چاہتے ہیں ہمارا جب کہتے ہیں پڑھنا ابی و والدتی وعرضی بیت محمد منکم بکاؤ حضور میری ماں بھی میرا باپ بھی میری اولاد بھی میری جائیداد سب کچھ حضور آپ پر قربان ہے تو ہم اپنی ماں کے لیے رونے بیٹھ جائیں نا 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 جب سب کچھ قربان ہے تبھی ہے پھر ہماری اس چیز سے ہماری جان ہے ہماری گردن بابا نے فرمایا سے یہاں سے کاٹ لو یا یہاں سے کاٹ لو گردنیں ہم نے حضور کے لیے رکھی ہوئی جب بچے کو تھانے میں لے گئے تو افسر نے کہا جی اس کو کیوں بند کیا ہوا ہے اس نے کہا کہ یہ تحریک ختم نبوت کے اندر روڈ بند کر کے کھڑا تھا اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہا تھا افسر نے کہا کان پکڑ لے کیا کہا اس نے کان پکڑ لے بچے نے کان پکڑ لیے افسر نے کہا بتا کتنے چھتر ماروں کیا کروں کتنے چھتر ماروں اس بچے نے تاریخی جواب دیا جو ہمارے بڑوں نے ہمارے بڑے ہی تھے جنہوں نے قربانیاں دی ہمارا بھی جواب یہی تھا پہلے بھی یہی تھا اب بھی یہی ہے اس بچے نے آگے سے تاریخی جواب دیا اس نے کہا نا بتایا تجھے کتنے چھتر ماروں بچے نے کہا جتنے تو جہنم میں سہ سکے اوپر ظلم اتنا کرو جتنا آگے جا کر سہ سکنا ہم تو حضور کے نام پر ہم نے برداشت کر لیا ہمارے سامنے تو تم نے ہماری پولیس کو سامنے کھڑا کیا گولیاں چلائی ہم ان کے ساتھ بھی نہیں لڑے تم نے شیل پھینک کے ہم نہیں لڑے ہم نے کہا یہ اپنے ان کے ساتھ نہیں تمہارے ساتھ لڑائی نہیں ہماری عالم میں کفر کے ساتھ لڑائی ہے ہماری ہندوؤں کے ساتھ لڑائی ہے جو دین دشمن ہے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے ہماری ان کے ساتھ لڑائی ہے جو رسول اللہ کے دین کے مخالف کھڑے ہوں گے ہماری اس کے ساتھ لڑائی ہے اور مرتے تن تک رہے گی ہاں انشاءاللہ اور ہماری ہے پاکستان میں نظام مصطفیٰ ہم لائیں گے انشاءاللہ حضور نے خود فرمایا ہے حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا میں اسلام آئے گا کیا آئے گا پوری دنیا میں اسلام آئے گا اب جو بندہ کہتا ہے ابھی دین میں ہے ہی نہیں سیاست کیا نہیں ہے نہیں مولویوں کا تو کام نہیں ہے مولوی جو ہیں وہ عمران کہتا ہے کہ نا جو بندے مجھے چھوڑ کر جائیں گے نا وہ ذلیل ہوں گے وہ غدار ہوں گے اور جو مجھے چھوڑ کر اور پارٹیوں میں جائیں گے وہ لوٹے ہوں گے میں کہ پہلے کہ تیرے کو ایسا ہوگی تو لوٹے ہی صحیح پھر کہنے کہ مولوی جو ہے نا یہ مسجدوں میں اچھا لگتا ہے میں نے کہا لوٹے بھی لیٹرینوں میں اچھے لگتے ہیں یہ بھی اسمبلیوں میں اچھے نہیں لگتے مولوی صاحب آپ کو شہرت کی خاطر سیاست کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم شہرت کی خاطر کر رہے ہیں آپ کون سا کعبے کی امامت کے لیے کر رہے ہیں اسی سے شہرت کی خاطر اسی مسجد کے منبر کے اوپر بیٹھ کر میرے آقا نے سیاست کی ہے نہیں کی حکمرانی کی ہے نہیں کی ابو بکر صدیق نے کی ہے عمر فاروق نے کی ہے عثمان غنی نے کی ہے مولا علی نے کی ہے تو پھر ان کو ماننا بھی چھوڑ دیں وہ بھی سیاسی اعلیٰ حضرت بریلوی سیاسی فتاوی نے دیا کہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے کہ حکمران کیسا ہونا چاہیے سیاست کیسے کرنی چاہیے کون سے زیادہ ٹھیک ہے کہتے ہیں یہ مولوی صاحب یار اصل آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن یہ سیاست گندی ہے کیا ہے یہ گندی سیاست ہے یہ چوروں کا کام ہے یہ ڈکیٹوں کا کام ہے آپ شریف لوگ ہیں آپ کس راستے پر چلتے ہیں میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کس طرف تو حق بولتے ہیں ان کو چور بھی مانتے ہیں ہم شریف بھی مانتے ہیں ان کو ڈکیٹ بھی مانتے ہیں ہمیں شریف بھی مانتے ہیں انہیں بدماش بھی مانتے ہیں کہ بدماشوں کو ووٹ دے کر کہتے ہیں یا اللہ حکمران حکومت جیسا کیوں نہیں یہ تو نہیں ہوگا نا آپ زمین کے اندر اگر پیاز کا بیج بوئیں اور اندر سے ٹماٹر نکلیں یہ تو نہیں ہوتا جو بو گے نکلے گا وہی آپ تبدیلی دیکھنا چاہتے تھے مدینے کی ریاست دیکھنا چاہتے تھے انگریزوں کے غلام کو دیکھنا چاہتے تھے آپ چاہتے تھے شاید جھیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض اللہ نے قرآن میں فرمایا نا میرے حبیب یہودی اور نصرانی ان کو بتا دے مسلمانوں کو کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے کبھی بھی دوست ہو ہی نہیں سکتے ان کے کبھی کب ہوں گے دوست اللہ فرماتا ہے یہ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب تک حتی تتبعوا ملتهم جب تک یہود و نصارہ کی ملت آپ خود یہودی نہیں بن جاؤ گے عیسائی نہیں بنو گے اس وقت تک یہ تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک خود یہودی نہیں ہوگے یہ آج سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے ان کو جو مرضی کر لو پاکستان بھرے کا پورا دے بھی دو پھر بھی انہوں نے خوش نہیں ہونا جب تک خود یہودی نہیں ہوں گے اس لیے آج آپ آئے اسلام کی طرف واپس لوٹے 70-74 سال ہو گئے غیروں کی غلامی کرتے ہوئے آج تک پاکستان کو کسی ایک جماعت نے بھی پاکستان کا ایک قرضہ نہیں اتارا ہے جو بھی آیا اس نے قرضہ اوپر چڑھایا ہے کسی نے اتارا نہیں ہر بندہ پہلے مجھے بتا تھا کوئی ہر بندہ 4 لاکھ کرتا ہے ایک دوست نے بتایا جناب 8 لاکھ کا ایک بندہ مقروض ہے آپ بھی اور میں بھی یہ بچے بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی IMF کا 8 لاکھ روپے کا مقروض ہے اور کہنے عمران خان کہنا یہ صحت کارڈ کے اندر 12 لاکھ ہو گیا
کہتے ہیں نا جس کے پاس صحت کارڈ ہے ان اندر 12 لاکھ ہے، میں کہ چلو 8 لاکھ قرضہ واپس دے ساڑا تے 4 لاکھ سانو بڑھاؤ قوم کاروبار تے کرے ایڈا کسی پیسہ نہیں دیتا ہے کریں گے صحت کارڈ کے اندر یہ ہے ہم 50 لاکھ نوکریاں دیں گے، دیے 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر دیں گے، دیے۔ لیکن ہم نے کہا تم نے کیوں نہیں دی غریبوں کو؟ تو کہنے لگے چور لوٹ کر چلے گئے ہیں، بینک خالی ہیں، لیکن 14 ارب روپیہ لگا کر سکھوں کو گردوارہ بنا دیا۔ مسلمانوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں، مہنگائی اوپر سے اوپر جا رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں وہ تو کیوں مہنگائی کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ملک دیوالیہ ہے، بینک لوٹ کر چلے گئے، پچھلے چور تھے وہ لوٹ کر چلے گئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے 200 ایکڑ جگہ اور 401 کنال کے گھر مرزائیوں کے اسلام آباد میں الاٹ کی۔ 1 ایکڑ جگہ 8 کنال جگہ اور 11 کروڑ روپے انہوں نے صادقآباد کے اندر مندر کے لیے دیے۔ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی کی دربار کے ساتھ انہوں نے 1 کنال جگہ مندر کے لیے دیے۔ پاکستان مندروں کے لیے بنا تھا، یہ محمد عربی کے دین کے لیے بنا تھا۔ یہاں تو مسجدیں روڈ ڈھونڈتا ہے، مسجد گرا دیتے ہیں، روڈ کے درمیان مسجد ہے۔ آپ جائیں شوجہ آباد کے علاقے میں، وہاں ملتان کے اندر ہے، اس علاقے کے اندر شوجہ آباد اور جلال پور پیر والا روڈ کے جاؤ نا تو بائی پاس ہے، بائی پاس کے اوپر روڈ کے اوپر ایک مندر کھڑا ہے پرانے دور کا، روڈ یوں کر کے بنایا ہے، یوں کر کے درمیان میں سے مندر نہیں گرا ہے، مسجدیں گرائی ہم نے خود دیکھی ہے، گری ہوئی دیکھی۔ بھاولپور کے اندر ہمارے وہاں چوک سے روڈ جا رہا ہے، ڈبل روڈ، اب انہوں نے بنایا تو وہاں مسجد تھی، اس کو 20 فٹ نیچے گرا کر پیچھے کر دیا، مسجد چھوٹی کر دی ہے روڈ بنانے کی خاطر۔ لودھرا روڈ بنایا 100 کلومیٹر، کئی مسجدیں تھی، اس روڈ کی خاطر ساری مسجدیں گرا دی۔ یہاں پہ آپ کو پتا ہوگا اپنے علاقے، میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، آپ کو پتا ہوگا یہاں راول پنڈی کے اندر جائیں، وہاں راول پنڈی مریڑ چوک کے اندر آپ جائیں، لیاقت باد سے پہلے آتا ہے، ایک پٹڑی پڑی ہے، اس جگہ سے ٹرین نہیں گزرتی، صرف وہ نشانی ہے انگریز کی، جو ان کے باپ دادا کی نشانیاں وہ انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، جو اللہ رسول کی نشانیاں ان کو گرائی آ رہی ہیں۔ سین ماہ کے بل کا آدھا معاف ہے، مطلب 1 سین ماہ کا بل اگر لاکھ روپے آئے گا تو حکومت ہے کہ ہم 50,000 معاف کریں گے سین ماہ کا کنجر خانے کا، اور مسجد کے بل کے اندر ٹی وی کے پیسے لگے ہوتے ہیں، کنجر خانوں کے پیسے آدھے معاف، اور اللہ رسول کے گھر ٹی وی کے بھی پیسے۔ کس ملک میں ہم جی رہے ہیں؟ کس لیے ہماری بزرگوں نے بتایا کہ ہندوستان میں مسجدیں نہیں تھی؟ کیا مدرسے نہیں ہیں ادھر؟ مولوی نہیں ہیں؟ پیر ہیں؟ سید ہیں؟ درباریں ہیں ادھر؟ مسلمان حج کرنے جاتے ہیں، گاڑیاں ہیں ان کے پاس، مکان ہیں ان کے، اپنے زمینیں ہیں، موٹر سائیکل ہیں، جب روٹی کپڑا مکان گلیاں نالیاں کھمبے مسجدیں مولوی پیر سید درباریں حج عمرے ہر چیز ہمیں ہندوستان میں مل جو رہی تھی، پھر اتنے نقصان کر کے پاکستان کیوں آئے؟ وہاں بھی تو غلام تھے، یہاں بھی غلام ہے، پھر 70,000 ماں بہنوں نے عزت فکر کمائی، 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں کیوں دی؟ بدماشوں کے لیے دی تھی، امریکہ کے نظام کے لیے دی تھی، بلے کے لیے دی تھی، شیر کے لیے دی تھی، تیر کے لیے دی تھی، لاکھوں مسلمانوں نے قربانیوں تو اس لیے دی تھی کہ ملک ہمارا ہوگا، سر اٹھا کے جینے کی اجازت ہوگی، محمد عربی کا دین تسخر ہوگا، نظام مصطفیٰ ہوگا، ہم امریکہ کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر جی سکیں گے۔ اگر مسجدوں کے لیے بنایا تھا جناب، ہندوستان میں مسجدیں موجود ہیں، کشتی میری کی دربار موجود ہے، حضرت ابو علی قلندر کی ہے، نظام الدین اولیاء کی، اعلیٰ حضرت بریلوی کی، امام حسن رضا بریلوی کی درباریں ہیں وہاں۔ اگر درباروں کے لیے بنایا تھا، اگر ہم نے یہ بنایا تھا گھر کے لیے مکانوں کے لیے، وہاں بھی مسلمانوں کے پاس اپنے گھر ہیں زمینیں ہیں، میلاد کے لیے بنایا تھا تو میلاد اس سے بڑے یہاں تو اجازت لینی پڑتی ہے، وہاں ہندوستان میں مسلمان میلاد کرتے ہیں، آپ یوٹیوب پر اٹھا کر دیکھیں لاکھوں میں لوگ ہوتے ہیں، وہاں اجازت کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہاں سپیکر بھی مسجدوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اذان بھی ہوتی ہے، یہاں تو مسجدوں کے اوپر سے انہوں نے سپیکر بھی اتار لیے کہ چاروں طرف اذان ہوگی تو ہمیں تکلیف ہوگی۔ سندھ کے اندر اگلے دن آیا ہوا تھا کہ ایک افسر جا کر مسجد کے امام کا گربان پکڑ کر کھڑا تھا، انہوں نے کہا کیوں پکڑا ہے؟ لوگوں نے پوچھا، اس نے کہا یہ صبح کی اذان دیتا ہے، میں سو رہا ہوں تو میری نیند کے اندر خلل آتا ہے، اسے کو صبح کی اذان بند کرے۔ یہ اب کی بات ہے، دارالعمان سے پاکستان کے بڑے بڑے وزیر جہاں یتیم اور مسکین بچیوں کو داخل کیا جاتا ہے، ٹی وی کے اوپر آیا، اکرام عورت وہاں پر سرکاری ملازم تھی، اس نے ٹی وی پر آ کر بتایا کہ پاکستان کے بڑے بڑے وزیر دارالعمان سے یتیم اور مسکین بچیاں 16-17 سالہ بچیوں کو اٹھا کر ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی یتیم اور مسکین کی کفالت کی، قیامت والا دن جیسے یہ 2 انگلیاں برابر ہیں وہ میرے اتنے قریب ہوگا۔ آج یتیم مسکین بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، یہاں ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اور بات ہمیں کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ مولوی تم سیاسی بات کرتے ہو، وہ بھائی ہم دین مصطفیٰ کی بات بھی نہ کریں، حق بات نہ کریں۔ حضور نے خود فرمایا جو عالم منبر پر بیٹھ کر حق بات نہیں کرتا، حضور نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم
جو عالم ظالم کے خلاف ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بات نہیں کرتا، حق کی خاطر نہیں لڑتا، حضور نے فرمایا مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، مجھے میری سے باندر کی شکل جو بند کر اٹھنا ہے اچھا نہیں ہے یہاں حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بات کر کے یہاں جیسی کیسی کتار میں آگے تو آسانی ہو جائے۔ لیکن ہمیں یہاں بھی یہ ہم نے مسجدیں بھی نہیں بنائی، اپنی مسجدوں کے اندر بھی اللہ رسول کی بات مولوی کو آپ خود تکڑا گئے۔ ہم مولویوں کہتے ہیں، مولوی بابا جی فرماتے تھے، ہمارے بزرگ بھی فرماتے تھے کہ جنہوں نے پیو دارے کول وہ بھی نہیں ہوتی سی، کھوتی بھی نہیں ہوتی سی، وہ مسجد سے بڑھ جانے صدر میں نے مولوی ایک گل نہیں کرنی، مولوی فلاں کے خلاف بات نہیں کرنی، مولوی فلاں کے خلاف بات کرتے ہیں، دکان کے بعد لکھتے ہیں اللہ خیر بات اللہ بہتر اس ہے رسول تک کا بات نعوذ باللہ قرآن کا مذاق خود اڑا حکمرانوں نے جمرانا ہونا ہے، قوم خود اڑا رہی ہے، حرام کماتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، باہر لکھا ہوتے ہیں حاضر من فضل ربی، رشوت لیتے ہیں رب کا فضل۔ بسوں کے اندر فلمیں چل رہی ہیں، بس کے باہر لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، ہوٹل چلا رہے صلاۃ والسلام لکھا ہوا ہے۔ ان کو خیال ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ خود ڈائریکٹ سب کو دیکھ رہے ہیں، وہ جامع خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ۔ حضور کو ہر چیز کی خبر ہے، میری نیت کا بھی پتہ ہے میں جو سوچ کر یہاں آیا ہوں، حضور کو آپ کی نیت بھی پتہ ہے جو آپ سوچ رہے ہیں، حضور اللہ بھی جانتا ہے، اس کا حبیب بھی جانتا ہے، حضور کو سب کی خبر ہے، وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ۔ ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر مانا تو پھر کیا مانا، انہیں بھی بے خبر مانا اور تو بھی بے خبر، تو پھر کیا فائدہ کیا؟ ہمیں بابا جی بتا گئے یہاں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواریوں نے ایک بار پیشاب کیا نا، پوری امت اس خاص کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہاں تک اگر امت کی سوچ رہتی نا، کوئی حضور کی ذات پر بات ہی نہ کرتا، جو حضور کی سواریوں کے پیشاب برابر نہیں تو پھر ذات کی بات کو سبحان اللہ۔ سرتاب قدم ہے تو نے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زبان پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ چاہے کبھی دلہن پھول، کیا بات رضا اس سے منستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن حسین پھول۔ حضور تو سرتاب قدم، حضور تو سراپا پھول ہی پھول، پھر ان پھولوں والے ہاتھوں میں حضور تلوار اٹھائیں، خندق کھودے، حضور مٹی کے ٹوکرے اٹھائیں، حضور دین کے لیے تلواریں چلائیں، لیزر چلائیں، تیر چلائیں اور امت پھر حلوہ کھائے، بریانی کھائے حضور کے نام پر، قرآن کے نام پر سہیلیں پیے، قرآن ختم کے لیے یوز کرے۔ علامہ تم سے تو اور جو تم قرآن کے نام پر حلوے کھا رہے ہو ساری زندگی، تم سے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک تھے، ان کو پتا تو تمہیں نہیں پتا۔ قائد اعظم سے نہیں پوچھا تھا، انہوں نے کہا پاکستان کے اندر کون سا قانون بنائیں گے، دستور کون سا ہوگا، تو قائد اعظم نے قرآن اٹھا دیا، انہوں نے کہا جناب ہمارے پاس قرآن موجود ہے، قانون بھی دستور بھی اس کا چلے گا، اور کیا ہمیں ضرورت کیا ہے کسی اور کی، ہمارے پاس ہمارا قرآن ہے، اس کا چلائیں گے۔ ہم نے صرف قرآن کو ختموں کے لیے رکھ دیا، ہم نے قرآن کو صرف اپنے ابا جی کی قبر کے لیے رکھ دیا، ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں کہ قرآن کے اندر پورے کا پورا نظام ہے۔ کیا قرآن کے اندر فرعون کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ نمرود کی حکومت کا، فرعون کی حکومت کا ذکر ہے، پھر قرآن بھی پڑھنا چھوڑ دو، قرآن بھی حکومتوں کی باتیں کرتے ہیں، سیاسی ہے۔ اگر حکومت کے خلاف بات کرنا سیاست ہے تو قرآن تو فرعون کی حکومت کے خلاف بات کرتا ہے، اگر حکومت کے خلاف بات کرنا سیاست ہے تو قرآن تو نمرود کی حکومت کے خلاف بات کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نبی نمرود غلط ہے، ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ہے، سیاست ان کی ٹھیک ہے، ان کی غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے فرعون کی سیاست غلط ہے، موسیٰ علیہ السلام کی سیاست ٹھیک ہے۔ قرآن کہتا ہے ابو جہل کی، اللہ تعالیٰ کو دے جنہوں نے کام کر رہے ہیں بڑا دے جناب، اللہ تعالیٰ کو دے، بس میری بات سمجھ۔ ہاں قرآن کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ گندی سیاست ہے، یہ گندی سیاست ہے، میں نے کہا واقعی یہ گندی ہے، یہ جو گندی ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ نمرود والی ہے، ہماری سیاست ابراہیم علیہ السلام والی ہے، یہ جو سیاست ہے یہ فرعون والی ہے، ہماری موسیٰ علیہ السلام والی ہے۔ ہم جو سیاست کریں حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاسی تھے، میری امت کے علماء بھی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، وہ سیاسی تھے۔ بتاؤ علماء کا راستہ نبیوں والا ہونا چاہیے، دوسرا ہونا چاہیے، نبی انبیاء سیاسی سے ہم نے مولوی یہ بھی ہونے چاہیے، میرے کہنے نہیں ہمارا تو تعلق ہی نہیں ہے، یہ بھی سوچنا چاہیے حضور کی حدیث کا، جو بندہ کہتا ہے میرا سیاست سے نہیں، ہم دین کے اندر سیاست نہیں ہے، پھر اس کا حضور کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے، حضور نے خود کیا۔ جو بندہ کہتا ہے دین کے اندر سیاست نہیں ہے، اس کا ابو بکر صدیق سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، عمر فاروق سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، عثمان غنی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، مولا علی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، آپ حکمران رہے ہیں، عدالتیں آپ نے چلائی ہیں۔ بتائیں آخری بات میں بس بات ختم کروں، بتائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دریا سوکھا تھا، دریا نہیں، لوگ آ گئے، انہوں نے کہا حضور دریا سوکھا ہوا ہے کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ مولویاں رکھی کم، اسی اللہ رسول کی گل کرنے ہیں، مسجد بیٹھ کے اللہ اللہ کرنی ہے، نمازاں پڑھنی ہے، ہوں اے جا کے وزیر جنگلات کی دریا چلاؤ، میں دریا میں چلانے واسطے بیٹھا اور میں سیاست کرنی ہے، یہی فرمایا تو کہتے جو دین سیاست نہیں ہے، وزیر جنگلات ہی حل کرنا چاہیے، حضرت عمر فاروق کی قول کرنا۔
حضرت عمر فاروق جب اوپر حضور کے غلام ہو نا، پھر دریاؤں سے علامہ اقبال کہتا ہے نا، خدا کا فطرت شناس دے تجھے، سکوت لال اور گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں عام پیدا کر۔ اقبال کہتے ہیں اپنی عزت نہ بیچ، سر اٹھا کر جی، سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر جی۔ ہمیں ہمارے بڑے راستہ بتا کر گئے۔